آپ کے لیے ایک دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں۔ یہ اتر پردیش کے ایک شخص نے ہمیں بیچا ہے جو اس کے ساتھ آج سے 30-40 سال پہلے پیش آیا۔ امید ہے کہ یہ واقعہ کہانی کی شکل میں آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور نیچے کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ میرا آبائی وطن یا جنم بھومی ضلع مراد آباد کا ایک زرخیز خطہ موزہ رونڈا ہے، لیکن میں وہاں جنم لینے کا گناہگار تو ضرور ہوں، مگر میری تعلیم متعدد شہروں میں مکمل ہوئی ہے۔ مثلا BA مراد آباد میں رہ کر KG کے ڈگری کالج میں کیا تھا جب میں BA کے آخری سال میں تھا اور فائنل ایگزام کی تیاری کر رہا تھا تو 1964 ادھیڑ عمر کا ہو چکا تھا۔ انہی دنوں کا واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ یہاں میں یہ بھی انکشاف کر دوں کہ اس واقعہ کے رونما ہونے سے قبل میں جنات کے وجود کا تو قائل تھا، مگر اثرات وغیرہ کو ڈھونگ سمجھتا تھا۔ تعویذ گنوں کو ڈھونگی لوگوں کا حلوہ مانڈا خیال کرتا تھا۔ البتہ اس خیال کو میں ہنوز مسترد نہیں کر سکا ہوں، کیونکہ تعویذ گنوں کے روحانی اوصاف کو الو بنانے والے بہت سے حضرات نے مجروح کر رکھا ہے۔ بے عمل عاملین نے اسے محض دولت بٹورنے کا دھندا بنا لیا ہے۔ ہاں، ایسے معدود چند ہستیوں کے ہونے سے مجھے انکار نہیں ہے جو بغیر کسی لالچ کے اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر روحانی علاج کر رہے ہیں۔ ہاں تو اب متوجہ ہو جائیے 1964 کے واقعہ یا آپ بیتی کی جانب۔ موزہ رونڈا کے ہم 4 ہم عمر لڑکے اپنے ایک عزیز کے مکان میں قیام پذیر تھے۔ مراد آباد جیسے شہر میں بھی ان دنوں مکانوں کی بہت زیادہ قلت نہ تھی۔ ہمارے حصے میں اوپر کی منزل آئی تھی۔ مکان 2 کمروں، ایک صحن اور لیٹرین اور باتھ روم پر مشتمل تھا۔ ہم 2 ساتھیوں نے ایک کمرہ بانٹ رکھا تھا۔ طاہر اور مشکور ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتے تھے۔ شاکر برتنوں کی ایک فرم میں منشی تھا اور میں BA کا طالب علم تھا۔ باقاعدہ کھانے پکانے میں شاید کسی کو دلچسپی نہیں تھی، اس لیے توام کی علت سے بچنے کے لیے ایک ہوٹل کی خدمات سے فائدہ اٹھانا پڑتا تھا۔ جو میرے امتحانات قریب آتے جا رہے تھے، میرا جی لکھائی پڑھائی سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کالج جانا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ خرافاتی باتوں اور کاموں میں جی خوب لگتا تھا۔ طاہر کبھی کبھار میری لاپرواہی پر ٹوکتا بھی تھا، کیونکہ اس کے ساتھ میری گہری چھنتی تھی۔ اکثر اوقات ہم دونوں ایک ساتھ ہی گھر سے باہر نکلا کرتے تھے۔ ضرورت کی اشیاء کی خریداری سے لے کر سیر و تفریح تک ہمارا ساتھ مشہور ہو گیا تھا۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے بھی ہم بہترین ساتھی بلکہ دوست تھے۔ امتحان شروع ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں نے ایک شب جاگتی آنکھوں سے حیرت انگیز خواب دیکھا۔ ایک کریہ المنظر اور قوی ہیکل سیاہ فام شخص اپنے بھدے چہرے پر ڈرامنی ہنسی لاد کر مجھ سے کہہ رہا تھا، بیٹے تمہیں امتحان میں شرکت نہیں کرنی ہے، کیونکہ امتحان میں شرکت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ اگر تمہیں سکون اور چین سے زندگی گزارنی ہے، کسی مصیبت سے خود کو محفوظ رکھنا ہے اور دوسرے افراد خانہ کو بھی آفات ناگہانی سے بچانا ہے، تو تم امتحان کا ارادہ قطعی ترک کر دو۔ اپنا قیمتی وقت سیر سپاٹوں میں گزارو، گپ شپ کرو، فلمیں دیکھو، موقع مل جائے تو کسی سے عشق لڑاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تم نے ہماری صلاح، ہمارا مشورہ بلکہ ہمارا حکم نہ مانا تو اپنی ہلاکت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مولوی، ملا، وید یا ڈاکٹر بھی تمہاری مدد کرنے سے قاصر رہیں گے۔ قدم قدم پر مافوق الفطرت بلائیں تمہارا تعاقب کریں گے۔ رات کی نیند اور دن کا چین تم پر حرام ہو جائے گا۔ اور ہاں، اس تنبیہ پر بھی کان دھرو کہ آج کی اس رات کا ذکر تمہیں کسی سے بھول کر بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر تم نے ہماری ان باتوں کا کسی سے ذکر کر دیا تو ایک ایک کر کے آنے والی مصیبتیں اکٹھی ہو کر ایک ہی وقت میں اور فوری طور پر تمہاری زندگی کو آ دبوچیں گی۔ سمجھ گئے نا؟ میں نے کہا سمجھ تو گیا، مگر میں بمشکل تمام اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ وہ خوفناک شخص خیرہ کن شعلہ سا چھوڑ کر راکٹ کی طرح چھت کو پھاڑ کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ عزیز خیر تو ہے؟ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ طاہر نے کمرے کی بتی کا سوئچ آن کر کے مجھے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ میری آنکھ کھلی یا مجھے ہوش آیا تو میرا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ماتھے پر پسینہ میرے خوف کا غماز تھا۔ میں کئی سیکنڈ تک طاہر کے متوحش چہرے کو پاگلوں کی طرح تکتا رہا۔ دل برگے خزاں کی طرح ہل رہا تھا۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کیا، ہوش و حواس کو سمیٹا اور تہ بند کے سرے سے پسینہ پہنچا۔
دل نے چاہا کہ چیخ مار کر طاہر کو لپٹ جاؤں، مگر اس وقت تک میں خاصا نارمل ہو چکا تھا، اس لیے مجھے بن بلائی آفتوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی خاطر جھوٹ بولنا پڑا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، میں ہی ڈراؤنا خواب دیکھ کر بڑبڑانے لگا تھا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ طاہر کہنے لگا کیا خواب دیکھ رہے تھے، میں بھی تو سنوں۔ طاہر نے غالباً جبرن مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا وہ تو میں بھول بھی گیا، بھلا خواب کہیں یاد رہتے ہیں؟ طاہر نے پرتجسس لہجے میں کہا ابھی ابھی تو تم نے خواب دیکھا ہے، وہ بھی ڈراؤنا، کچھ نہ کچھ تو یاد رہ ہی گیا ہوگا، جلدی سے سنا دو۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی اور کہا پہلی بات تو یہ کہ مجھے یاد نہیں رہا، اور دوسری بات یہ کہ اگر یاد ہوتا تو بتانے سے کیا فائدہ۔ طاہر نے کہا صبح بنگالی مولانا سے اس کی تعبیر معلوم کر لیں گے۔ میں نے کہا بھیا طاہر، تعبیر وغیرہ کے چکر میں نہ پڑو، واقعی مجھے یاد نہیں رہا۔ طاہر نے برا سا منہ بنا کر ناگواری کا اظہار کیا اور بولا عجیب انسان ہو یار، ایسا بھلکڑ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے بھی ترش روئی کا مظاہرہ کیا، مجھے دنیا کا سب سے بڑا بھلکڑ سمجھ لو، بس مجھے رتی برابر بھی خواب یاد نہیں ہے، فضول مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ میرے عجیب و غریب لہجے سے غیریت کی بو آ رہی تھی، جسے طاہر نے محسوس کر لیا تھا۔ کہنے لگا تم جانو یار، مجھے نہیں پوچھنا کچھ بھی، بابا غلطی ہوئی جو میں نے ازراہ ہمدردی تم سے پوچھ لیا۔ وہ بظاہر ناراض ہو کے علل صبح جو گھر سے نکلا تو خلاف معمول جھٹ پٹے کے وقت اس نے واپس گھر میں قدم رکھا۔ اس وقت وہ بجائے اداس یا خفا ہونے کے حشاش بشاش تھا مجھ سے ملا۔ چلو ڈنر پر نہیں چلنا ہے کیا؟ میں نے کہا یار طاہر مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، تم جا کر کھانا کھا لو۔ میں نے اداسی میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ طاہر کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ تبھی مشکور اور شاکر بھی اپنے کمرے سے نکل کر ہمارے کمرے میں آ گئے۔ دونوں نے بیک آواز بتایا انہوں نے تو ناشتہ کیا صبح اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھایا ہے، ہم نے اصرار کیا تھا تو ہمیں ڈانٹ دیا تھا۔ یہ سن کر طاہر کی حیرانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہنے لگا چلیے مسٹر، کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ امتحان سر پر ہے اور جنابے والا ڈائٹنگ فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کر طاہر نے مجھے زبردستی کولیا میں بھر کر پلنگ سے نیچے کھڑا کر دیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہوٹل چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ طاہر نے کہا کچھ تو لو یار، آج تو بڑے میاں یعنی ہوٹل کے مالک، انہوں نے بڑی مزے مزے کی ڈشیں تیار کرائی ہیں۔ طاہر کے اصرار بلکہ ضد پر میں نے چند لقمے زہر مار کیے۔ طاہر نے اظہار تعصب کیا اور بولا تمہارا موڈ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے دوست، شاید مجھ سے رات کی بات پر ابھی تک ناراض ہو۔ اسے شاید اپنے رویے پر شرمندگی بھی تھی۔ میں نے کہا ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جاؤ۔ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں اپنا دل صاف ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ خیر چلو گھر چلتے ہیں، میں بھی صبح کی بدمزگی کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بیزاری ظاہر کی، ابھی گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ طاہر حیران ہوا اور کہنے لگا پھر کیا ارادہ ہے اب؟ میں نے بے جھجک ارادہ ظاہر کر دیا، چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں، نائٹ شو۔ مگر طاہر نے مزید تعجب سے مجھے یاد دلایا امتحان کی تیاری سے اتنا وقت بچ پائے گا تمہارے پاس کہ فلم میں 3-4 گھنٹے ضائع کر دو؟ میں نے کہا مجھے امتحان نہیں دینا ہے اب۔ کیا؟ طاہر کی حیرت انتہا کو چھونے لگی۔ میں نے کہا جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس بار میری تیاری اتنی اچھی نہیں کہ میں کامیاب ہو سکوں۔ اس نے کہا بھائی میرے اول جلول باتیں کیوں سوچنے لگے ہو؟ سال بھر کی محنت پر پانی کیوں پھیر دینا چاہتے ہو؟ بچوں کی سی بات کر رہے ہو؟ خیر تمہارا موڈ اچھا نہیں ہے تو فلم دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم دونوں سنیما ہال چلے گئے اور مشکور شاکر نے گھر کی راہ لی۔ تقریباً رات کے 12 بجے ہم فلم دیکھ کر گھر لوٹے تو بجلی کی سپلائی فیل ہو گئی، سارا شہر گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم دونوں نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے جلد سے جلد گھر پہنچنے کی کوشش کی۔ ہم جیسے ہی گوکل داس والی لمبی گلی میں داخل ہوئے تو میرے کانوں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ خوف میں بتدریج اضافے کا سبب یہ افواہ بھی تھی کہ اس گلی میں اثر ہے، بہت سے لوگوں نے عجیب الخلقت سائے دیکھے ہیں۔ یہ بات شاید طاہر کے ذہن میں اس وقت موجود نہ تھی، مگر اپنے کانوں میں بھرتی آ رہی سنسناہٹ نے مجھے افواہ پر یقین کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ سنسناہٹ شور میں بدل گئی، شور دھیرے دھیرے خوفناک کہکوں میں، چیخوں، آہوں، سسکاریوں اور کراہوں کے صوتی پیکر میں بدلتا رہا۔ میں نے اپنی اس کیفیت کا تذکرہ طاہر سے کرنا چاہا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میری زبان کسی غیر مرئی طاقت نے کس کر پکڑ لی ہے۔ میں نے لاکھ چاہا کہ طاہر کو اس آفت ناگہانی سے باخبر کر دوں، مگر میں ناکام رہا۔ آدھی گلی سے زیادہ طے کر لینے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے شعلہ سا لپکا۔ شعلے کی چمک میں مجھے ایک ہیولا سا نظر آیا
اور اگلے ہی پل وہی خواب والا کریہ الجثہ شخص میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے ہنسنے کے بعد فلک شگاف خوفناک کہکا بلند کیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، خبردار، ہمارے راز کو ہرگز فاش مت کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے، زندہ لاش کی طرح جیو گے زندگی بھر، خبردار خبردار اے نادان لڑکے۔ اتنا حکم دے کر وہ شعلہ کی طرح لپک کے ساتھ ہی فضا میں گھل مل گیا اور میرا سارا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ عزیز، طاہر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر مجھ سے کہا، ارے بھائی گم سم سے کیوں چل رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں کپکپاہٹ بھی ہے۔ میں نے سفید جھوٹ بولا، کچھ نہیں بھائی، کچھ ٹھنڈ سی لگ گئی ہے۔ اس نے کہا، ایسے گرم موسم میں اور ٹھنڈ؟ میں نے کہا، ابھی ابھی اچانک نہ جانے کیوں سردی کا سا احساس ہونے لگا ہے، شاید جاڑا بخار آنے والا ہے مجھے۔ میں نے جھوٹ پر جھوٹ کا ملمہ چڑھایا۔ طاہر نے کہا، ابھی ابھی تم نے تیز روشنی کا جھماکہ سا دیکھا؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں نے کہا، نہیں تو۔ میں نے پھر جھوٹ کا دامن تھام لیا، تو پھر شاید میرا وہم ہوگا، لیکن طاہر کی آواز کے ارتعاش سے اس کا خوف بھی ظاہر تھا۔ اس کے پیروں میں پر لگ گئے تھے اور میں پہلے ہی اڑ کر گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی گلی سے بمشکل تمام ہمارا پیچھا چھوٹا۔ اللہ اللہ کر کے ہم گھر آئے تو ہم دونوں ہی خوفزدہ تھے، لیکن دونوں ہی اپنے اپنے خوف کو ایک دوسرے سے چھپانے کے چکر میں خوف کی اذیت کو جھیل رہے تھے۔ مجھے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ رہ رہ کر مجھے اس پراسرار بھدے اور خوفناک شخص کا خیال ستا رہا تھا کہ خدایا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کس رخ پر جانے والی ہے میری زندگی۔ صبح کو میرا دل پہلے سے زیادہ اداس، اچاٹ اور بیزار سا تھا۔ نہ کچھ کھانے کی خواہش تھی اور نہ ہی پڑھنے لکھنے میں دلچسپی۔ بیچارہ طاہر بھی میری اس حالت پر پریشان تھا۔ بالآخر اس نے مجھے بیمار خیال کر کے ڈاکٹر کے ہاں لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے پیشگی اطلاع دیے بغیر وہ ڈاکٹر کمال کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرا بغور تفصیلی معائنہ کیا، لیکن کوئی خاص بیماری ہاتھ نہ لگ سکی۔ اس انکشاف پر طاہر کی تشویش اور فکر مندی مزید گہری ہو گئی۔ 3-4 دن خوف و تشویش اور متغیر کیفیت میں گزر گئے۔ میں نے باقاعدہ کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ میرے چہرے پر پلاہٹ چھاتی جا رہی تھی۔ پڑھائی لکھائی سے تنفر کا یہ عالم تھا کہ میں جب بھی زبردستی دل پر جبر کر کے کوئی کتاب کھولتا تو نظروں کے سامنے الفاظ ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جاتے۔ ہر صفحہ پر اسی بھدے شخص کا ڈراؤنا چہرہ ابھر آتا اور میں خوفزدہ ہو کر کتاب بند کر دیتا تھا۔ کئی بار طاہر نے کتاب پڑھ کر مجھے سنائی تاکہ میں کچھ نہ کچھ تیاری تو کر لوں، مگر بے سود۔ اس کا پڑھا ہوا ایک لفظ بھی دماغ کے کسی کونے خدرے میں پیوست ہونے کو راضی نہ تھا۔ وہ بیچارہ جھنجلا کر کتاب کو پٹخ دیتا تھا کہ کیا فائدہ مغز ماری سے۔ اگلے روز پہلا پرچہ تھا۔ تیاری برائے نام بھی نہ تھی۔ اس مفوق الفطرت شخص کے اثر سے پہلے تک جو پڑھ لکھ لیا تھا، بس اسی کے دھندلے سے نقوش ذہن کے پردے پر موہوم نقطوں کی طرح باقی رہ گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ تیاری کا نہ ہونا، دوسری یہ کہ امتحان میں شریک ہو کر ناگہانی آفت کو دعوت دینا۔ ایسی 2 حقائق تھیں جن کی موجودگی میں امتحان دینا حماقت عظیم کے مترادف ہوتا۔ لہٰذا رات کو ہم نے ببانگے دہل امتحان نہ دینے کا اعلان کر ڈالا، مگر طاہر ہماری حماقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ صبح سویرے اس نے مجھے جگا دیا، جبرن مجھے سائیکل پر ڈال کر یا لاد کر کالج چھوڑ آیا۔ خوف و ہراس کے سسار میں قید ہو کر میں نے پہلا پرچہ حل کیا۔ ظاہر ہے پرچہ غیر تسلی بخش رہا۔ کالج سے آ کر میں نے طاہر کی خوب خبر لی کہ اسلحہ سے لیس ہوئے بغیر میدان جنگ میں بے بس سپاہی کی طرح چھوڑ دینا کہاں کی عقلمندی ہے، مگر اس نے میری بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھی۔ رات بھر مجھے بڑے بڑے خواب دکھائی دیتے رہے تھے، وہی امتحان میں شرکت کے خلاف جان لیوا دھمکیاں۔ جس روز انگریزی ادب کا پہلا پیپر تھا، اس سے پہلی رات میں جب طاہر کے ساتھ جبرن کھانا کھانے کے لیے ہوٹل لے جایا گیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس رات طاہر کے برابر والی کرسی پر ایک باریش نوجوان بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ طاہر مجھے کچھ نہ کچھ کھا لینے کے لیے راضی کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں وہ نوجوان طاہر سے مخاطب ہوا، شاید آپ بہت پریشان ہیں۔ طاہر نے کہا، جی ہاں، آپ نے سچ کہا۔ وہ نوجوان بولا، کیا پریشانی ہے، مجھے بتانا پسند کریں گے؟ طاہر نے کہا، پسند تو ضرور کر لوں، مگر کوئی حل بھی تو نکلنے کی امید ہو۔ نوجوان نے کہا، خدا کی ذات سے پر امید رہنا چاہیے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ طاہر نے میری طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ میرا دوست ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، کئی دن سے فاقے کر رہا ہے یہ احمق لڑکا۔
طاہر نے پوری تفصیل اس نوجوان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر بتا دی تھی۔ اس نے مجھے گھورا اور طاہر سے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے دولت خانے پر جانا چاہوں گا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ طاہر فوراً تیار ہو گیا اس اجنبی کو گھر لے جانے کے لیے۔ راستے میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ان باتوں کے دوران اس اجنبی نے اپنا نام احمد علی بتایا تھا۔ پیشہ ریلوے ملازمت تھا، مشغلہ خدمت خلق تھا، شوق عبادت خداوندی تھا۔ گھر پہنچ کر احمد علی نے میرے کورس کی ایک کتاب چھان ماری، پھر اس نے صبح ہونے والے پیپر کے متعلق کتب طلب کی اور ہر کتاب کے ہر وقت پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ دم کیے ہوئے پانی کے کئی چھینٹے ہمارے کمرے میں مارے اور چند ضروری ہدایات دے کر بغیر خاطر تواضع کے وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس نے اگلے دن پھر آنے کا وعدہ بھی کیا۔ احمد علی کے چلے جانے کے آدھے گھنٹے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرا دل و دماغ ہلکا سا ہو گیا ہے۔ پڑھنے کے لیے بھی کچھ جی چاہا، بھوک بھی لگی۔ طاہر سے میں نے گلاس دودھ پینے کی فرمائش کی، جسے فوراً ہی پورا کر دیا گیا۔ امتحان کی شرکت کی خواہش نے بھی انگڑائی لی، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ مذکورہ کریہ المنظر شخص کی خطرناک پیش گوئیوں کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ رات کو کافی دیر تک مطالعہ میں غرق رہ کر آرام سے پہلی بار نیند آئی۔ مختصر سا خواب بھی دیکھا، منظر خوف سے مبرہ۔ میرا دشمن بھدا شرمسار سا، بے بس اور اداس سا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مہر خاموشی سب تھی، اس کی آتش فشاں آنکھوں میں جھیل جیسی گہرائی اور سکون تھا۔ وہ چند لمحے مجھے بے بسی سے گھورتا رہا۔ اس کی یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ میری طنزیہ ہنسی کو برداشت نہ کر سکا اور چشمے زدن میں مخصوص شعلے کی ساتھ غائب ہو گیا۔ علل صبح میں بیدار ہوا تو فجر کی اذان کے الفاظ میرے کانوں میں رس کھولتے ہوئے دل میں اتر رہے تھے۔ دل و دماغ میں پاکیزگی کا خوشگوار احساس بیدار تھا۔ نماز فجر ادا کر کے میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ ناشتہ کی میز پر بیٹھا تھا۔ ناشتہ کے دوران میں ہی احمد علی خلاف توقع آدم کا۔ اس نے کہا، میرے بغیر ناشتہ؟ اس نے کچھ اس انداز سے شکایتی لہجہ اختیار کیا کہ ہمارے ندامت کے کٹ کر رہ گئے اور بغیر کسی صفائی یا دلیل کے ہم نے احمد علی کو ناشتے کے لیے جبرن بٹھا لیا۔ تب اس نے ناشتہ کرنے سے پہلے ہمیں بتایا کہ آپ کے ایک مہمان میرے ساتھ ہیں، ان کے بغیر ناشتہ کرنا غیر اخلاقی بات ہوگی، بلکہ بد اخلاقی کی حرکت کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ طاہر نے پوچھا، کہاں ہے وہ محترم مہمان؟ احمد علی نے کہا، باہر دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کی اجازت کے انتظار میں۔ طاہر نے کہا، بلا لیجیے انہیں بھی، پردے کا تو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے۔ اتنا سن کر میں دروازے کی طرف لپک گیا۔ دروازے پر پہنچا تو چونک پڑا، گھبرایا تو نہیں مگر حیران اتنا زیادہ ہوا کہ شاید زندگی میں کبھی نہ ہوا ہوں گا اور آئندہ بھی موقع نہ ملے اتنا حیران ہونے کا۔ بہرکیف بادل نخواستہ میں اس مہمان کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے 3 ساتھی حیران و پریشان ہو اٹھے تھے، کیونکہ مہمان صاحب کوئی اور نہیں بلکہ میرے خوابوں کا ہیرو وہی کریہ المنظر شخص تھا جس نے میرے تن سے روح کو کھینچ نکالنے کے ہتھ کنڈے آزمائے تھے۔ مگر خدا کی قدرت کے وہ شخص اتنا زیادہ ڈراؤنا اور ہیبت ناک نہیں تھا جتنا میرے خوابوں میں یا جاگتی آنکھوں میں براجمان ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہر ایک کے دل میں درجنوں سوالات کا ہجوم ہونے کے باوجود کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے تو خیر مصلحتاً اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ کوئی اور نئی مصیبت میرے سامنے نہ کھڑی ہو۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس بیچارے کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے سائے لہرا رہے تھے۔ ہم سب نے دل جمے کے ساتھ ناشتہ کیا۔ دوران ناشتہ ہی میرے دل میں بہت شدت اور اضطرار کے ساتھ ایک سوال اٹھا۔ میں نے لاکھ چاہا کہ کوئی ایسا سوال نہ پوچھا جائے جو الٹا میرے لیے ہی ندامت یا مصیبت کا باعث بنے، مگر خدا جانے کون سی طاقت یا قوت مجھے زبردستی مجبور کر رہی تھی کہ کم از کم ایک سوال تو ضرور ہی کر ڈالوں، انجام خواہ کچھ بھی سامنے آئے۔ لہٰذا میں ہر انجام سے بے خبر ہو کر سوال پوچھنے کے لیے آمادہ ہو ہی گیا تھا۔ میں نے احمد علی یا اپنے معالج کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، احمد علی صاحب، ان کی تعریف؟ احمد علی نے کہا، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نادان نہ بنے۔ ہاں، اگر آپ یہ سوال میرے بارے میں پوچھتے تو بہتر ہوتا۔ احمد علی نے انتہائی ناگواری سے تنبیہ کی۔ میں نے بے خوف ہو کر کہا، مگر کیوں؟ احمد علی نے کہا، اس لیے کہ آپ میں ہر مخلوق کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کے اس سوال سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے جناب۔ میں اور میرا ساتھی احمد علی کے اس رویے سے سخت متعجب تھے۔ انہیں افسوس بھی تھا، لیکن اس سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب ہم نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کی خالی نشستوں کو دیکھا جن پر چند لمحے پہلے تک وہ دونوں
मुकम्मल इंसानों के रूप में विराजमान थे। ये मुहिम्मा मेरे और मेरे साथियों के लिए आज तक परेशान कुन है। ना ही हमने उसके बारे में किसी से कुछ जानने की कोशिश की है, मगर इतना अंदाजा मैं खुद से कायम करने के काबिल हो गया था कि उन दोनों का ताल्लुक जिन्नात से था।